بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی مولانا عطاء المجیب صاحب، ایک اور سوال ہمارے ایک بھائی نے بھیجا ہے، ان کا نام ہے ابراہیم ملک صاحب، اور سوال بڑا ریلیونٹ ہے، اور یعنی یہ عام طور پہ جو جماعت احمدیہ کے موقف سے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ اس بات کو پیش بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے ختم نبوت اس لیے نہیں ٹوٹتی کیونکہ ان کو نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل گئی تھی، تو کیونکہ وہ نبوت پہلے مل گئی ہے، اگر وہ بعد میں آ جاتے ہیں تو ختم نبوت وہ قائم رہے گی۔ تو اس بارے میں آپ کیا ہماری رہنمائی کریں گے؟ یہ سوچ کا بڑا عجیب انداز ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 600 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسولاً الی بنی اسرائیل قرار دیا۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک رہنما نبی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم کیا۔ پھر اس کے بعد اگر اسی طریق پر چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے کیا حالات بیان کیے، پھر ان کا واقعہ صلیب کیسے ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صلیبی موت سے نجات دی، پھر بعد میں تاریخی واقعات آ جاتے ہیں، تو ان کا وہ سارا موضوع پوری طرح واضح ہو جاتا ہے قرآنی دلائل سے، احادیث سے اور بعد کی روایات سے، کہ وہ اپنا بنیادی مشن مکمل کرنے کے بعد فوت ہو گئے۔ جب فوت ہو گئے تو پھر اس کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا، پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآنی تعلیم کے لحاظ سے کوئی فوت شدہ آدمی دوبارہ آ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں بڑی واضح آیات ہیں کہ جو ایک دفعہ فوت ہو جاتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ پھر واپس نہیں آتے۔ تو اس لیے قرآن کے مطابق اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو پھر دوبارہ اس دنیا میں ان کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور آ کر پھر وہ کریں گے کیا؟ اگر وہ نبی اپنے ہونے کا اعلان کریں تو قرآن مجید کا وہ تردید ہے، اگر قرآن مجید کی آیت کی تردید کریں تو ان کا مشن کیا رہتا ہے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کیا کرنی ہے؟ تو بہت سارے تضادات کا مجموعہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ وہ اس وقت آئیں گے اور وہ پہلے سے نبی بن چکے ہوئے ہیں، تو پہلے سے نبی بنے اور جب ان کی وفات ہوئی ان کا عرصہ نبوت ختم ہو دیتا ہے، جس طرح باقی نبی ہیں۔ اب باقی نبیوں کے بارے میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان سارے نبی بنے تھے، سب نبی بنے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی نبوت ان کی زندگی تک محدود تھی۔ لیکن یہ کمال ہے ختم نبوت کے تصور کا، جو حقیقی تصور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری لحاظ سے اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، لیکن آپ کا روحانی فیضان جاری و ساری ہے، اور جو اس روحانی فیضان سے حصہ لے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایک امتی نبی بنائے گا۔ تو امت میں سے نبی بننا تو ختم نبوت کے منصب کے عین مطابق ہے، لیکن امت سے باہر کا کسی نبی کا بنا دینا یہ بھی ختم نبوت کے خلاف ہے، اور واقعات کے لحاظ سے بھی خلاف ہے، اور تاریخی طور پر بھی یہ بات ناممکن ہے۔ بالکل، دیکھیں نا، اگر جو جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے اس کو دیکھا جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ ایسا کمال ہے، ایسا مقام و مرتبہ ہے جس کی بدولت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے بھی انبیاء نے فیض حاصل کیا، اور بعد میں بھی اگر کوئی آتا ہے تو وہ اسی ختم نبوت کے کمال سے اس دنیا میں آتا ہے۔